بھئی حالات کا بنانے والا، بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں، جب چاہتے ہیں حالات کو جیسا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ تو حکم پروردگار کا ہوگا تب بدلیں گے۔ دنیا کے کہنے سے حالات بدلتے تو دنیا جنت نہ بن جاتی، ہر بندہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں، چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں لوہے کی لکیر، جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے۔ پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں۔ آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں۔ کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کرے گا۔ تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار لیتے ہیں۔ اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دے۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے۔ تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں، اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے۔ اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں، چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں۔ کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے، اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو۔ آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے، سارا دن زور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے۔ حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے، یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں، دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پزل بنی ہوئی ہے، ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوارا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے دنیا سنواری۔ کیسے؟ اطمینان، اتنا اطمینان کہ یمن سے جوان عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے اور پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے مال و دولت کے اتنے ڈھیر عطا کیے تھے، انس اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا۔ اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کا روزینہ متعین تھا۔ سیدنا عمر اللہ عنہ نے ایک رات دیکھا، ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا
پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے. تو میں کوشش کر رہی ہوں. عمر رضی اللہ عنہ آئے, بہت روئے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز پڑھائی, عراق کے اندر اتنا گریا اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا, اتنا رو رہے تھے. ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا. نماز پڑھانے کے بعد منبر پر بیٹھے, عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی. مقصد یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماؤں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوں گے میری وجہ سے. پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے, جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا. آج سے 1400 سال پہلے. تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا, رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ بستی ریسوں والے ایمان لاتے, تقوی کو اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے اس کوشش میں لگتا ہے, دنیا اس کا سایہ ہے. اللہ دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں, الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی. مثال کے طور پہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں, اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں. قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو. تو دو باتیں ہیں, جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں, جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے, مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں, ہر ایک اس کوشش میں ہے. جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا, دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا. دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا. پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا رومال, ایک نے بھی جوتا ڈالا, دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا. ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا, دوسرے نے دوسری طرف سے, کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے. حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں, ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے نے بھی پکڑا ہوا ہے. ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس. بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے, ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے, ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے. تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے, اجمیر شریف بھی گیا. وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں. اللہ کی شان, اللہ رجوع دے دیتا ہے نا, سبھی آ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں. تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں, ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں. تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا. ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتا ہے. تو دو باتیں, جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں, اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے, پھپھو راضی ہو جائے, بہن راضی ہو جائے, اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے.
کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، سمجھ نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے. انسان حیران ہوتا ہے، اور جی ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار اب سے راضی نہیں ہوتے. اس کے پیچھے بھی راز ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا. مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے. آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، تم اس کی بات مت ماننا. اپنے مخالفت کرتے تھے. ایک وہ وقت بھی تھا. پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا، بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے. مبارک آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے حبیب جدا ہو رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ 10 سال کے ہی عرصے میں حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ جب آپ آ کر فاتح مکہ بن کر بیٹھے تو وہی قریش تھے جو قدموں میں آ کر پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی. ہندا نے کہا جتنے خیمے دنیا میں تھے سب سے زیادہ آپ کے خیمے سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی. آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار لیتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا. یہ ریفلیکشن ہوتی ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں. اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا. وہ جی کیا کریں، بیوی سنتی ہی نہیں ہے، حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے. کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے. فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے آزما کے دیکھا یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی یا میرے نوکروں نے غلاموں نے انہوں نے میری نافرمانی کی یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی. یہ ہے عدلے کا بدلہ. اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے. اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیجئے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار سب کے دلوں میں محبت ڈال دے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. اور واقعی ام المومنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا. وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا. ام المومنین نے مختصر جواب لکھا، فرمایا دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے. یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے پھریں گے. اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے، گو کہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے. تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سنوار دیں گے. تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائے. جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں. تو اب تک 3 باتیں. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں.
جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان سن کر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اللہ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ پرائے اپنے بن جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، مخالفین کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت اور عظمت ڈال دیتے ہیں۔ تو مخلوق سے تعلق سنوارنے کا یہ ہے سب سے بہترین طریقہ۔ کس کس کے پیچھے بھاگیں گے، کس کس کی منت سماجت کریں گے؟ بہتر نہیں کہ ہم ایک ہی کو منا لیں، جس نے اللہ کو منا لیا، اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ